السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، جنہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا بہت بنیادی حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2996، اس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جنات آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے، اور آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا گیا جس طرح تمہیں بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلے پیدا کیے گئے زندہ مخلوق ہے۔ انہیں جنت اور جہنم کی تخلیق سے بھی پہلے وجود میں لایا گیا۔ اس بات کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرح بھیجا اور فرمایا، اسے دیکھو اور دیکھو کہ میں نے اس کے رہنے والوں کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، پھر واپس آ کر عرض کیا، قسم ہے آپ کی بزرگی کی، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت کو آزمائشوں اور مشکلوں سے گھیر دیا جائے، اور فرمایا، جاؤ دوبارہ دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ اب جنت کو سختیوں اور آزمائشوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، قسم ہے آپ کی بزرگی کی، مجھے ڈر ہے کہ اب شاید کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہنم کو دیکھو، دیکھو کہ میں نے اس کے رہنے والوں کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ جہنم کی آگ کے حصے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ وہ واپس آئے اور عرض کیا، قسم ہے آپ کی بزرگی کی، مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہنم کو خوشیوں اور نفسیانی خواہشات سے گھیر دیا جائے، اور فرمایا، جاؤ اور دوبارہ دیکھو۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ دیکھا تو دیکھا کہ اب جہنم کو خواہشات اور لذتوں سے گھیر دیا گیا، اب اس کو لذتوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ وہ واپس آ کر عرض کرنے لگے، قسم ہے آپ کی بزرگی کی، اب مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا اور سب اس میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بہت سے نام ہیں، جیسے روح القدس، جیسے روح الامین۔ تو ان کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے جو الفاظ انہوں نے کہے وہ یہ تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل اختیار کرتے تھے تو وہ حضرت دہیہ بن خلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ مشابہ ہوتے تھے۔ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں نہایت خوبصورت تھے، اور انہیں بنو کلب کا یوسف کہا جاتا تھا۔ یعنی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دور میں بے مثال حسن والے تھے، ویسے ہی حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں بہت حسین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے، اور ہر پر سے موتی اور یاقوت اور ہیرے ٹپکتے تھے۔ وہ پورے افق کو ڈانپے ہوئے تھے اور اللہ کی طرح سے دیے گئے تخت پر بیٹھے نظر آتے تھے۔ ان کے پروں کا رنگ اور پاؤں کے نیچے کا حصہ سبز رنگ کا تھا۔ یہ ہے مسند احمد میں، ابن کثیر نے البدایہ میں کہا اس کی سند اچھی ہے۔
اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، اس کی ہیبت اور شدت ایسی ہوتی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی اس آواز سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے، یہ کیسی آواز تھی؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے تھے، یہ حق ہے۔ یہ ابو داود میں یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحی کی آواز گھنٹی کی طرح ہوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب یاد کر لیتے جو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتے تھے۔ کبھی کبھی وحی کی شدت ایسی ہوتی تھی کہ سردی کے دن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینہ جاری ہو جاتا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ سا آ جاتا۔ یہ وحی کا ایسا عظیم اور شدید عمل تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو سب سے باعزت ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اللہ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کا مختلف کاموں میں کردار بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فرشتہ گرج اور بجلی کا انتظام کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ کچھ فرشتے ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی دیکھ بھال پر مقرر ہے، جبکہ کچھ انسانوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ فرشتے اللہ کی عظیم مخلوق ہیں، اور وہ ہر حکم کو پوری فرما برداری سے بجا لاتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ سجدہ میں فرشتے موت کا ذکر کرتا ہے، اور جہاں پہ سورہ سجدہ میں ہے کہ کہہ دو تمہاری جان موت کا وہ فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 11 سورہ سجدہ۔ اور سورہ رعد میں بھی فرشتوں کا ذکر ہے، اس میں جنت اور جہنم کے حوالے سے بھی فرشتوں کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 23-24، اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ خود بھی رہیں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو نیکوکار ہیں، اور ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے پھر آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ اسی طرح فرشتے انسانوں کے اعمال بھی اس وقت تک لکھتے ہیں جب تک وہ زمین پر زندہ رہتے ہیں۔ سورہ انفطار آیت نمبر 10-11، اور بے شک تم پر محافظ ہے، عزت والے اعمال لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو نہ ہو۔ حدیثوں میں بھی فرشتوں کا ذکر آتا ہے۔ مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ابھی بھی ہمارے اس جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس میں بھی فرشتے ہمارے لیے سکینت نازل کرے، سکینہ نازل کرے، اور رحمت نازل کرے۔ جو بھی سن رہے ہیں یہ ان پہ بھی رحمت نازل کرے، ہم پہ بھی رحمت نازل کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔